السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ موضوع ہے بارش کی کمی کی وجہ سے جو حالات آج بنے ہوئے ہیں اس کا کیا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہم وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بارش کن وجوہ کی وجہ سے بند کر دی جاتی ہے، اور بارش کے بند ہونے کے کیا ایسے اسباب ہوتے ہیں جن اسباب کی بنیاد پر نظام کائنات اور نظام بارش حرکت میں نہیں آتے، اور جس کی وجہ سے دیہات اور قریے کے رہنے والے لوگ ایک نا امیدی کی کرن میں ڈوب جاتے ہیں، اور جو شہر کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی سوچ اور وچار میں ہوتے ہیں کہ ان کے خشک حلق جو ہے کب بارش کی وجہ سے تر ہو جائیں۔ کسی نے کیا خوب ہی سچ کہا ہے، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھیں۔ محترم دوستوں، بارش کی کمی اور بارش کا نہ ہونا، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نظام کائنات جو ہے اور نظام کائنات کو چلانے والے اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس نظام بارش کو بند کر دیتے ہیں۔ تو آج کے اس موضوع پر ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایسے اسباب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس امت کو تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم اور اس تربیت کی بنیاد پر ہم اللہ سے بارش کے نظام کو مانگ کر چلا سکتے ہیں۔ اور یہ جو قحط سالی کے ایام ہیں اور یہ جو قسم پرسی کے ایام ہیں، جو کسان بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کھیتوں کے حال کو دیکھ کر، اپنے درختوں کے حال کو دیکھ کر خودکشی کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ ایک نا امیدی کی کرن میں ڈوب کر، وہ ایک نا امیدی سی باندھ کر وہ اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں۔ محترم دوستوں، اس کا علاج بھی آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور پورا پیغام سن کر ضرور دوسروں تک ثواب جاریہ کی نیت سے اس پیغام کو شیئر کریں، اور کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے ضرور لکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ضرور ہمیں فالو کریں اور دوسروں تک یہ پیغام ضرور شیئر کریں۔ تو کسی نے کیا ہی خوب سچ کہا ہے، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھیں، جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھیں۔ تو محترم دوستوں، ایک انسان اور ایک دنیا دار ہونے کے ناطے لوگ اپنے طبعی مزاج کے حساب سے جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کا حل، اس مصیبت کا حل، اس تکلیف کا حل بھی اپنے طبعی مزاج کے حساب سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ایک سچے پکے مسلمان اور پختہ عقیدہ رکھنے والے مسلمان کا حال کچھ اس سے اور آگے کا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سچا پکا مسلمان یہ ہمیشہ اپنی سوچ رکھتا ہے اور ہمیشہ اپنی یہ فکر بنائے رکھتا ہے کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، دنیا میں جو قحط سالی آتی ہیں، دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اور دنیا میں جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، تو جہاں پر طبعی اسباب کا، دنیاوی اسباب کا علاج ہم ڈھونڈتے ہیں، وہی ساتھ ساتھ میں ہم خالق کائنات بنانے والے اللہ سے اس کے حل کے اسباب بھی ضرور ڈھونڈتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور ایک پختہ عقیدہ اور راسخ الایمان ہونے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ
ان اسباب کو اس بنانے والے مسبب الاسباب کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے حل کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ آج کے اس پیغام میں بھی ہم کچھ ایسے ہی اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قحط سالی کے دنوں میں صلاۃ استسقاء سکھائی، استسقاء کی نماز سکھائی، اور استسقاء کی نماز کے ذریعے سے اس امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر ہم پر بھی کچھ ایسے حالات آ جائے، قحط سالی آ جائے، کھیت سوکھنا شروع ہو جائے، ہریالی ختم ہو جائے، جانور بدکنے لگے، جانور اپنے آپ حال کے اندر آنسو بہانا شروع کر دیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز سکھلائی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کم سے کم 2 مرتبہ استسقاء فرمایا ہے، اور اس کے مواقع کو اس موقع کے مناسب سے امت کو تعلیم دی ہے۔ ایک راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نظام بارش کو کیوں بند کر دیتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کا نہ نکالنا، اپنے کھیتوں کی کٹائی کے بعد اس کا حصہ نہ نکالنا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہ نکالنا، یہ بھی بارش کے روکنے کے اندر بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ بارش کے نہ آنے کے اندر اس کا بھی بہت بڑا دخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، جس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ خشکی اور سمندر میں جو مال تلف ہو جاتا ہے، یعنی بیکار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس میں بھی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ اس لیے کہ دوستوں، یہ خالق کائنات، خالق کون و مکان اللہ رب العزت ہیں کہ جس کی حکومت کے اندر آب و گل کی آبیاری ہوتی ہے، اور جس کے ہاتھوں میں پانی اور دوسری نعمتوں کا نہ ختم ہونے والے خزانے، وہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی زبان سے امت کی یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ بارش کے دنوں میں بھی بارش کا نہ ہونا اور امت قحط سالی کا شکار ہو جانا، اس میں بھی زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں ہم اپنے کھیتوں میں اگنے والے اناج کی زکوٰۃ ادا کریں، ہم اپنی آمدنی کے اندر زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے اللہ کے خزانوں سے بارش کے اتارنے کا، اللہ کے خزانوں سے برکتوں کو لینے کا، اللہ کے ذات عالی سے اس کی مدد کو لینے کا۔ یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھلانا چاہیے۔ ایک موقع پر یہ بات پیش آئی کہ جس کو راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مدینے کے اندر بارش نہیں ہے، آپ دعا فرمائیے بارش ہو جائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو 1 ہفتے تک مسلسل مدینے کے اندر بارش ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہی دیہاتی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، یہ مسلسل بارش کی وجہ سے ہمارے چھت گر رہے ہیں، ہمارے مکانات گر رہے ہیں، ہمارے باغوں کے پھل خراب ہو رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اب مدینے سے بارش ختم ہو جائے اور اس کے اطراف میں جا کر بارش ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ آپ اس طریقے سے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے رہے اور وہ بادل چھڑتے چھڑتے مدینہ منورہ سے باہر جا کر برسنا شروع ہوئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قحط سالی کے دنوں میں اس واقعے سے یہ سبق اور سیکھ ملتا ہے کہ بارش کے نہ ہونے کے دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں۔
اللہ کی طرف انابت کریں، اللہ سے مانگ کر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے والے بنیں۔ تو محترم دوستوں، آج کے سبق میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور سیکھ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ بارش کا نہ ہونا، قحط سالی کا عام ہو جانا، جانوروں کا بلبلا جانا، بچوں کا تلملا جانا، اور کھیتوں سے ہریالی کا ختم ہو جانا، اور اسی طریقے سے آبیاری کا ختم ہو جانا، پانی کا نام و نشان ختم ہو جانا، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے صلاۃ استسقاء کریں، اور استسقاء کی ہم نماز پڑھیں، اور اس نماز میں ہم اللہ سے دعا مانگ کر اپنے مسائل کو حل کرنے والے بنیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو شاید یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ اگر آ جائے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں ایک دعائیہ جملہ لکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس میسیج کو، پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔